دوستو یہ بات ہے مارچ 2023 کی، جب برطانیہ کے ایک ضلع لنکن میں ایک شخص نے اپنی نوجوان بیوی کو چاقو کے وار کرنے کے بعد اس کی لاش کے 200 ٹکڑے کر دیے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی شہری 28 سالہ نکولس میٹسن نے مارچ 2023 میں اپنی 26 سالہ بیوی ہولی براملی کو بے دردی کے ساتھ چاقو کے وار کر کے قتل کیا، پھر اس کے لاش کے 200 ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے۔ نکولس کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے اس سے قبل اپنی بیوی کے پسندیدہ پالتو جانوروں کو بھی نہایت خوفناک طریقوں سے قتل کیا تھا۔ براملی کی والدہ اینٹ نے نکولس میٹسن کو ایک شیطانی جانور قرار دیا جو کئی بار اپنی بیوی کے پالتو جانوروں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر چکا ہے۔ لنکن کراؤن کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ لنکن کے علاقے میں واقع فلیٹ میں خاتون کے جسم کے ٹکڑوں کو پہلے تو کچن کی الماری میں چھپایا گیا، پھر قاتل نے اپنے اسکول کے دوست کو 50 پاؤنڈ کی ملازمت پہ رکھا اور اسے بے خبر رکھ کر اس کی مدد سے براملی کی لاش کے ٹکڑے دریائے وینتھم میں پھینکے۔ 25 مارچ کو کسی نے دریا میں جسم کے کچھ ٹکڑے تیرتے دیکھے تو پولیس کو اطلاع دی گئی۔ ٹکڑوں میں انسانی ہاتھ بھی شامل تھا، جس کی وجہ سے فوراً پہچان لیا گیا کہ یہ انسانی جسم کے ٹکڑے ہیں۔ ہولی براملی کو آخری بار 17 مارچ کو اپنے فلیٹ میں جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ والدہ اینٹ نے اپنی بیوی کو خوبصورت، مہربان اور پیار کرنے والی کے طور پر بیان کیا اور کہا، میری بیٹی میٹسن سے محبت کرتی تھی، لیکن جب میں اس سے پہلی بار ملی تو مجھے وہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میری بیٹی کے آخری لمحات درد سے بھرے ہوئے تھے، یہ بات مجھے ہمیشہ پریشان کرے گی۔ میٹسن جانوروں کے ساتھ بھی بہت ظالمانہ طور پر پیش آتا تھا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس نے اپنی بیوی براملی کو سزا دینے کے لیے اس کے پالتو جانوروں کو وحشیانہ طریقوں سے قتل کیا۔ ایک بار اس نے چھوٹے سے کتے کو چلتی واشنگ مشین میں ڈال دیا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ اس جوڑے کی شادی کو صرف 16 ماہ ہوئے تھے۔ پولیس نے فلیٹ کی تلاش کے دوران وہاں بلیچ اور امونیا کی تیز بو محسوس کی، ایک تولیے پر آری پڑی دیکھی، باتھ روم میں خون آلودہ چادریں اور بیڈ روم کے واش روم پر ایک خون کا بڑا دھبا دیکھا۔ پولیس نے شہادتوں کی بنیاد پر جلد ہی اسے بیوی کے قتل میں گرفتار کر لیا۔ اس کے دوست کو بھی 5 اپریل کو گرفتار کیا گیا۔ اس پر تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا۔ میٹسن نے ابتدائی طور پر اپنی بیوی کو قتل کرنے سے انکار کیا، لیکن 23 فروری کو اقرار جرم کر لیا۔ جب اس کے موبائل فون کی تلاشی لی گئی تو معلوم ہوا اس نے گوگل پر کچھ چیزیں سرچ کی تھیں، جیسا کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، اگر بیوی مر جائے تو مجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کیا خدا قتل کو معاف کر دیتا ہے۔ بیوی کے قتل کے بعد میٹسن نے اس کے فیس بک اکاؤنٹ کا بھی کئی دنوں تک استعمال کیا۔ بیوی کے دوستوں کو میسج کرتا رہا تاکہ وہ اسے زندہ سمجھتے رہیں۔ اس نے بیوی کے دوستوں کو یہ بھی بتایا کہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا ہے اور مانچسٹر منتقل ہو گئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں پتہ چلا کہ 14ویں منزل پر واقع اپنے فلیٹ سے 25 مارچ کو میٹسن نے لفٹ کے ذریعے بڑی تعداد میں تھیلیاں منتقل کیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ براملی کے دل سمیت جسم کے کچھ ٹکڑے نہیں مل سکے۔ وکیل نے عدالت میں قاتل کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میٹسن کو آٹمز کی بیماری لاحق ہے، اسے سیکھنے میں مشکل کا سامنا ہے، وہ دوست نہیں بناتا، خود کے علاوہ دنیا کو کسی دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران براملی کی بہن سارا نے قاتل میٹسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس دن پر افسوس ہے جب تم نے ہماری بہن پر نگاہیں ڈالیں۔ تم نے مارچ 2023 میں ہولی کی زندگی چھینی، لیکن اس سے کئی سال پہلے تم نے اسے ہماری زندگی سے چھین لیا تھا۔ جج سائمن ہرسٹ نے کہا، یہ ہولی کے خاندان کے لیے بہت زیادہ مایوسی کا باعث ہوگا کہ انہیں کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ ہولی کی موت کیسے اور کیوں ہوئی۔ سماعت کے بعد جج نے دونوں افراد کی سزا پیر تک ملتوی کر دی۔